المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم ست. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع رحم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. محبتوں کے چراغ جلائے رکھنا، بھائیوں کے دل ہمیشہ ملائے رکھنا، بھائی کا ہاتھ کبھی چھوڑا نہیں کرتے، اپنوں کا دل کبھی توڑا نہیں کرتے. یہ رشتے بڑے نصیب سے ملتے ہیں، انہیں دولت کے لیے کھویا نہیں کرتے. نفرت کی آگ گھر کو جلا دیتی ہے، محبت کی بارش دلوں کو ملا دیتی ہے. اور تنہا انسان کے قدم اکثر پریشان ہوتے ہیں، بھائی اگر ساتھ ہوں تو راستے آسان ہوتے ہیں. میرے انتہائی قابل سے احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ تیسرا یا غالباً چوتھا جمعہ ہے. اصلاح معاشرے کے حوالے سے مختلف قسم کی وہ بیماریاں، مختلف قسم کے وہ فتنے جنہوں نے ہماری زندگی بے چین کر دی ہے، جن کے آنے کی وجہ سے گھروں کی رونقیں ختم ہوتی جا رہی ہیں، چہروں پر جو مسکراہٹ تھی وہ اب نفرت میں تبدیل ہوتی جا رہی ہے. جو گھر محبتوں کے اڈے ہوتے تھے، محبتیں جہاں سے پنپتی تھی، وہی گھر اب نفرتوں کے اڈے بن گئے. جہاں دین ہوتا تھا، جہاں بھائی چارہ ہوتا تھا، رشتے نبھائے جاتے تھے، آج اسی معاشرے میں ایسی برائیاں جڑ پکڑ گئی، ایسی بیماریاں آ گئی کہ جس نے رشتوں کو کھوکھلا کر کے رکھ دیا. رشتے کھوکھلے ہو گئے. کبھی بھتیجا چاچے پر ناز کیا کرتا تھا، کبھی بھتیجا تائے پر ناز کیا کرتا تھا، کبھی کوئی رشتہ کسی رشتے دار ہونے پر ناز کرتا تھا کہ فلاں میرا رشتہ دار ہے، فلاں میرا چاچو ہے، فلاں میرا ماموں ہے. آہستہ آہستہ رشتوں میں دراڑیں شروع ہو گئی، نفرتوں کے بیچ ہر طرف پھیلتے چلے گئے، اور مسلمانوں کے آپس کے رشتے ہی کمزور سے کمزور تر ہوتے چلے گئے. اسی لیے جس نے اپنے دل کو سمجھایا، جس نے اپنے دل کی اصلاح کی، وہ معاشرے میں سارے رشتوں کو نبھاتا ہے. اور جس نے اخلاق اچھے کیے، جس نے اپنے اندر احساس پیدا کیا، وہ جانتا ہے کہ انسانیت کے ساتھ رہنا کیسے ہے. اسے معلوم ہے کہ انسان آخر انسان ہے، اس کے ساتھ نبھانا کیسے ہے، اخلاق کے ساتھ بول چال میں کیسے پیش آنا ہے، اس سے ملاقات کیسے کرنی ہے، معاملات کیسے کرنے ہیں. وہ سارے طور طریقے کوشش کرتا ہے کہ ان کو اچھے طریقے سے اپنائے. اور جب اس دل کے اندر غیر کو جگہ دیں گے،
بہتان کو جگہ دیں گے، حسد کو جگہ دیں گے، بغض، کینہ، عداوت، نفرت اس دل میں آ جائے گی، پھر رشتے نہیں رہیں گے۔ پھر حسد جو ہے وہ انسان کو چین سے رہنے نہیں دیتا۔ حسد جو ہے ان الحسد یاکل الحسنات، حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے، کما جیسا کہ سوکھی ہوئی لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے، اس طرح حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ تو آج ہمارے معاشرے کے اندر بہت ساری برائیاں ہیں اور بہت سارے رشتے کمزور ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو اسی معاشرے کی اصلاح کے حوالے سے آج کا ہمارا عنوان کہ بھائی بھائی کا بازو ہوتا ہے، بھائی بھائی کا بازو ہوتا ہے، بھائی بھائی کی طاقت ہوتی ہے۔ بھائی کا رشتہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی رحمت اور نعمت ہے۔ جنہوں نے اس کو سمجھا وہ تو اس کی قدر بھی کرتے ہیں، جنہوں نے نہیں سمجھا وہ دنیا کے اندر اکیلے رہ جاتے ہیں، تنہا رہ جاتے ہیں، اور جو رشتوں کو نبھا کر چلتے ہیں وہ کبھی بھی پریشان نہیں ہوتے۔ اس کی غمی میں بھائی شریک ہوتے ہیں، اس کی خوشی میں بھائیوں کا شامل ہونا ہوتا ہے۔ تو میرے محترم بھائی دوستوں، اللہ رب العزت نے دیکھیے ایک طرف پوری رشتے کے حوالے سے بندہ ایک دوسرے کا بھائی ہے، اور ایک ہے کہ مسلمان کا بھائی ہے، مسلمان کا بھائی ہے، یہ اس کے ساتھ ایسا سلوک کرے جیسا اپنے سگے بھائی کے ساتھ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ اے ایمان والو، ایمان والے تو تمہارے بھائی ہیں۔ انما المؤمنون اخوة، مومن سارے کے سارے آپس میں بھائی ہیں، مومن سارے کے سارے آپس میں ایک ہیں، ایک جسم کی مانند ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے لیے آئینہ ہے، مومن کا بھائی ہے۔ المسلم اخو المسلم، المؤمن اخو المؤمن، کہ مسلمان کا بھائی ہے۔ ان اشتکا رأسہ، ان اشتکا کلہ، فرمایا اگر جسم کے ایک حصے میں سر میں درد ہوتا ہے تو سارا جسم ہی بے چین ہو جاتا ہے، انگلی میں درد ہو تو سارا جسم بے چین ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک مومن بے چین ہو تو سارے مومن بے چین ہو جاتے ہیں، اس کی غمی کو اپنی غمی سمجھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما المؤمنون اخوة، مومن سارے کے سارے آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ فاصلحوا بین اخویکم، اے ایمان والو، جب تم میں دو بھائیوں میں کسی میں کوئی معاملہ ہو جائے نا تو بجائے اس کے کہ اس کو بڑھاؤ، بجائے اس کے کہ اس کی لڑائی کو بڑھا کر پیش کرو، نہیں، اس کو ختم کرو، ان کی اصلاح کرواؤ، ان کی صلح کرواؤ، آپس کے اندر ان کی بھائی چارگی کو پھر سے قائم کرو۔ فاصلحوا بین اخویکم، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان دونوں بھائیوں کے درمیان میں صلح کروا دو۔ واتقوا اللہ، صلح بھی کرواؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو، کہیں ایسا نہ کرنا کہ معاملہ تم بگاڑ بیٹھو، معاملے کو کنٹرول میں لے کر آؤ، معاملے کو سنبھالو تاکہ ان کی آپس میں بھائی چارگی پھر سے قائم ہو جائے۔ واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، تم ایسا کرو گے، اللہ سے ڈرتے ہوئے یہ معاملہ کرو گے تو اللہ فرماتے ہیں میں تم پر رحم فرماؤں گا۔ اللہ تعالیٰ کا رحم ہوگا اس بندے پر جو دو بھائیوں کے آپس میں صلح کروا دے۔ میرے محترم بھائی دوستوں، آج یہ گھر کی کہانی بن گئی ہے کہ بھائی سے لڑا ہوا، وہ اس سے نہیں بولتا، یہ اس سے نہیں بولتا، اور ایسے معاملات اور ایسے فیصلے طے کر چکے ہیں کہ بھائی تو مر جائے یا میں مر جاؤں تو میری میت کو بھی لے کے آنا۔ اس ایسے رشتوں کو توڑ چکے ہیں۔ تو میرے بھائی دوستوں، جب بھائی چلا جاتا ہے نا پھر تنہائیاں بھی انسان کو کاٹتی ہیں، تنہائیاں بھی چبھتی ہیں کہ یار کاش میں اسے گلے لگا لیا ہوتا، کاش میں اسے معاف کر دیتا، کاش میری اسے صلح ہو جاتی۔ پھر کسی موقع پر یاد آئے گا ہاں وہ بہت اچھا تھا، ہاں یار اس کی تو بڑی میرے لیے حوصلہ تھا اس کا۔ میرے محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں، اس لیے ہم اپنے بھائیوں کی قدر کریں اس معاشرے میں۔ آج جیتا جاگتا، چلتا پھرتا، سانس لیتا ہوا، بولتا چالتا ہمارا بھائی ہمارے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، ہم اس کی قدر کر لیں۔ معاملات چھوٹے موٹے ہوتے رہتے ہیں لیکن ان معاملات کی وجہ سے، دنیاوی معاملات کی وجہ سے، جائیداد کی وجہ سے بھائی کا رشتہ کبھی نہ توڑنا۔ بھائی کا رشتہ دنیا کی ساری کائنات کی ساری دولت سے زیادہ قیمتی ہے۔ اس رشتے کو کبھی ٹوٹنے نہ دینا، اس رشتے کو کبھی ہاتھ سے نہ دبا دینا۔ تو میرے محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بھی باتیں ارشاد فرمایا کہ اگر آپس میں کوئی ایسی بات ہو جائے، ایسا معاملہ ہو جائے تو پھر صلح کرو، اور مومنوں تم صلح کرواؤ، ان کی باتوں کو بڑھاؤ نہیں، جھگڑے کو بڑھاؤ نہیں، بلکہ صلح کی طرف لے کر آؤ۔
کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ معاملات جو بکھرتے نظر آتے ہیں، انہیں سمیٹنا ہماری ذمہ داری ہے تاکہ معاشرے کا امن بھی قائم رہے۔ تو میرے محترم بھائی دوستو بزرگوں، بھائی بھائی کا باعث ہوتا ہے، بھائی بھائی کے لیے مضبوطی ہوتی ہے۔ میرے محترم بھائی دوستو بزرگوں، بھائی کا رشتہ بڑا عزیز رشتہ ہے، بڑا عزیز رشتہ ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، اے ایمان والو، جب تیرے بھائی سے کوئی معاملہ ایسا ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، کوئی معاملہ خراب ہو جائے، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ اللہ بھی تو تمہاری غلطیوں سے واقف ہے نا۔ اگر بھائی نے تیرے ساتھ بھی ایسا معاملہ کر دیا، اگر تیرے ساتھ اونچ نیچ ہو گئی ہے، تو کہہ دے کوئی بات نہیں، میرا بھائی ہے۔ اگر یہ میں اسی بات کو لے کر بیٹھا رہا تو رشتہ ہاتھ سے چلا جائے گا، اگر اسی بات کو میں نے پھیلانا شروع کر دیا رشتہ ہاتھ سے چلا جائے گا۔ اس لیے کہہ دے کوئی بات نہیں ہے، میں درگزر کرتا ہوں، آخر ہے تو میرا بھائی ہے نا۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں دوستو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ایسا معاملہ ہو جائے وَلْيَعْفُوا، معاف کر دیا کرو، وَلْيَصْفَحُوا، درگزر کر دیا کرو۔ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ جب تم اپنے بھائی کو معاف کر دو گے، عرش والا تمہیں معاف کر دے گا۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں دوستو، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں بھائیوں کا تذکرہ بھی فرمایا۔ یوسف علیہ السلام کا قصہ بھی بھائیوں کا قصہ، ہارون علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بھی بھائیوں کا قصہ۔ اللہ اکبر، یہ واقعات میرے آپ کے لیے سبق آموز ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اللہ اکبر یوسف علیہ السلام کے ساتھ حسد کیا۔ یہ جو حسد ہے نا، گھر کے گھروں کو اجاڑ کے رکھ دیا کرتا ہے، خاندان بکھر جاتے ہیں۔ حسد کی وجہ سے ایسی آگ بڑھ اٹھتی ہے کہ خونی رشتے بھی ایک دوسرے کے قاتل بنے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آج جائیداد کی خاطر، آج مال کی خاطر، عہدے کی خاطر، اللہ اکبر، دنیاوی مال کے اعتبار سے انسان دوسرے کا قاتل بن گیا، حتیٰ کہ باپ بیٹے کا قاتل بن گیا، بیٹا باپ کا قاتل بن گیا، سگا بھائی سگے بھائی کا قاتل بن گیا۔ اللہ اکبر، اللہ آج سے کئی ہزار سال پہلے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بھی یوسف علیہ السلام سے حسد کیا تھا۔ وہ جیتا جاتا ایک بڑا اچھا عزت دار خاندان تھا، نبی کا خاندان تھا۔ اللہ اکبر، جب بھائیوں نے حسد کیا نا یوسف علیہ السلام سے، پھر میں نے آپ نے قصہ سنا پوری سورہ یوسف کے اندر اللہ رب العزت نے پورا قصہ واقعہ تک اللہ اکبر تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا۔ اے لوگوں، جب حسد کرتے ہو نا، پھر پیارے پیاروں سے دور ہو جاتے ہیں۔ حسد کی آگ کی وجہ سے سب اللہ اکبر لگتا یوں ہے واقعہ تک تھوڑا سا مجھے موقع پر، تھوڑا سا مجھے وقتی طور پر فائدہ ضرور پہنچائے، لیکن فیصلے تو اللہ کرتا ہے، فیصلے کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ تو یہ اپنے گمان میں، یہ خیال میں سمجھتا رہا میں نے اس کے ساتھ دھوکہ کر دیا، اس کے ساتھ جھوٹ بول دیا، اس کے ساتھ فرار کر دیا، اس کا میں نے حق کھا دیا، لیکن فیصلے تو اللہ کی ذات کرے گی نا۔ تو آج سمجھتا ہے مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں، کرام کاتبین اللہ نے لکھنے والے فرشتے بٹھا دیے ہوئے تیری نگرانی کر رہے ہیں۔ ایک لمحے کی غازی تیری میری ہو رہی ہے۔ اے میرے انسان کیا کیا کرتا رہتا ہے، وہ رب جانتا ہے، وہ رب دیکھتا بھی ہے، وہ رب سنتا بھی ہے۔ اس کے باوجود کرام کاتبین رجسٹر لے کر بیٹھے ہوئے میرے آپ کے اعمال کو لکھنے والے، نوٹ کرنے والے، کل قیامت کے دن جب اللہ کی عدالت لگے گی نا، اس وقت یہ رجسٹر کھل جائے گا، یہ معاملات سارے سامنے آ جائیں گے، پھر معلوم پڑے گا کاش کہ میں یہ کام نہ کرتا، یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ۔ اللہ اکبر، آنکھیں بھرے گا، کاش کے لفظ بولے گا، کاش کہ میں بھی کوئی تیاری کر کے آتا، کاش کہ میں زندگی اچھی گزار کے آتا، کاش کہ میں دنیا کے اندر معاملات اچھے رکھ کے آتا۔ آج یہ 2 دن کی زندگی پتہ نہیں کب یہ چراغ ٹمٹماتا ہوا غروب ہو جائے، کب یہ سچ کھچتی ہوئی تار ٹوٹ جائے، کب یہ زندگی کا چراغ یہ جو ہواؤں کے دھمیلے سے ٹوٹ جائے۔ اللہ اکبر، میری آپ کی آنکھ ٹوٹ جائے گی۔ اللہ اکبر، بڑے بڑے دنیا میں آئے چلے گئے، پتہ نہیں کون سے قبرستان میں کہاں دفن ہے، نسلیں گزر جاتی ہیں پتہ نہیں چلتا۔ آخر ایک وقت ایسا آتا ہے قبروں کے نشان بھی مٹ جایا کرتے گئے، اس کے اوپر دوسری قبریں بن جاتی ہے، پھر صدیاں گزرتی ہیں اور قبریں آ جاتی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ انسان کو آیا تھا 60-70 سال کی عمر لے کر، 100 سال کی عمر لے کر، لیکن اس نے کمایا کیا ہے؟ کیا یہ دنیا کے اندر آ کر آخرت میں جہنم کو کما رکھا ہے یا جنت کا
دیتے ہیں, اس کا اپنا ضمیر اور دل بتا دیتا ہے اے انسان جس راستے کو تو اپنائے ہوئے ہے یہ راستہ قریب تجھے جہنم کی طرف لے کر جا رہا ہے, اور اے انسان اگر تو اللہ کی فرمانبرداری کر رہا ہے تو یہ راستہ تجھے جنت کی طرف لے کر جا رہا ہے. اللہ اکبر اللہ. یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حسد کیا, حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ اکبر والد سے بہانہ لگا کر جدا کر دیا. حسد کیا ایسی بڑھتی ہے کہ وقت کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ اکبر جدا ہونے نہیں دے رہے تھے, لیکن بھائیوں نے مل کر جو ہے نا ایک پلان بنا لیا تھا. ابا جی کے ترلے کریں گے, منتیں کریں گے تاکہ ابا جی مان جائے. اگر والد تیرا مان گئے, یوسف علیہ السلام کو لے گئے, کنویں میں ڈال دیا, بہانہ لگایا کہ ہم نے تو یوسف علیہ السلام کو چھڑایا تھا, بھیڑیا لے گیا, یہ قمیص ہاتھ میں رہ گئی. آخر حضرت یوسف علیہ السلام کو نکال کر جو قافلے والے تھے لے گئے, مصر کی منڈیوں میں بیچ دیا گیا. وہاں سے شاہی خاندان میں پہنچے, الزام لگا, جیل میں چلے گئے. اللہ اکبر اللہ. یہ تھا بھائیوں کا اثر, یہ تھا بھائیوں کا مغز, یہ تھا بھائیوں کا فیصلہ. لیکن اصل فیصلہ کرنے والی ذات تو عرش والا رب ہے نا, اس نے کہہ دیا تھا اے میرے یوسف یہ تو بھائیوں کا وقتی طور کا فیصلہ ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے باپ سے دور تو ہو رہا ہے, لیکن اس تکلیف کے بعد اے میرے یوسف میں تجھے دو عطا فرماؤں گا. ایک تو ملک مصر کا بادشاہ ہوگا اور دوسرا تو میرا نبی بن جائے گا. بادشاہ بھی ہوگا, نبی بھی ہوگا. حاسدوں نے حسد کیا, باپ سے دور کرنا چاہا. اللہ اکبر. فیصلہ اللہ نے کیا کیا, ملک مصر کے تخت پر بٹھا دیا, وقت کا نبی بنا دیا. ملک مصر میں اسلام سارے کے سارے نے نافذ کر دیا. یہ اللہ کا فیصلہ تھا. میرے بھائیوں میرے دوستوں, 40 سالوں کے بعد وہی بھائی حسد کرنے والے آج آئے گئے. کیوں آئے ہیں؟ گھر کے اندر اناج کوئی نہیں, گھر کے اندر راشن کوئی نہیں, قحط سالی کا زمانہ ہے, گھر کے اندر کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. یوسف علیہ السلام کو انہوں نے نہ پہچانا. ان کے وام و گمان میں بھی نہیں تھا کہ جہاں ہم نے کنویں کے اندر بھائی کو ڈالا تھا وہ کنویں میں گرنے والا بھائی کیا آج ان کے مصر کا بادشاہ بن سکتا ہے. ان کے خیال میں بھی نہیں تھا. حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد جیسے ہی آئے گئے آپ نے پہچان لیا اور آپ نے بدلہ نہیں لیا. بھائی تھے نا, بدلہ نہیں لیا. ان کا معاملہ ان کے ساتھ کیا تھا اور ان کا معاملہ ان کے ساتھ کیا تھا. کہنے لگے ہیں تو میرے بھائی نا, آپ نے ابھی راز ظاہر نہیں کیا تھا, اللہ کی طرف سے حکم نہیں آیا تھا. اللہ اکبر. غلہ دے دیا گیا اور فرمایا کہ آئندہ اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو بھی لے کر آنا. اللہ اکبر. دوسری مرتبہ بنیامین کو لے کر آئے. اللہ نے اجازت دی اپنے بھائی بنیامین کو راز بتا دیجئے. بھائی کو بتا دیا, باقی سب کو نہ بتایا. بہانہ لگا کر اللہ اکبر بھائی کو اپنے پاس رکھ لیا. آخر وہ وقت آیا جب سارے کے سارے بھائی سامنے آئے. اللہ نے اجازت دے دی اے میرے یوسف اب راز ظاہر کرنے کا وقت آ گیا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام ان کے سامنے گفتگو کر رہے ہیں. ان میں سے ایک کہنے لگا کیا تم یوسف ہو, کیا تم یوسف ہو. اللہ اکبر. تو یوسف علیہ السلام نے کہا انا یوسف وہذا اخی, ہاں میں یوسف ہوں, یہ میرا بھائی بنیامین ہے. اللہ اکبر. اب ان کو ساری باتیں یاد آ گئی. 40 سال پہلے ہم نے اپنے اس بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا. آج وہ یہ بادشاہ ہے, سارے اختیار اس کے ہاتھ میں. چاہے تو ہماری گردنیں اڑوا سکتا ہے, چاہے تو ہماری کھڑی اڑوا سکتا ہے, چاہے تو پھانسی پر لٹا سکتا ہے. اس کا آرڈر چلے گا, اس کا اشارہ چلے گا, آج ہمارا حشر نشر ہو جائے گا. یوسف علیہ السلام بھی محسوس کر چکے تھے میرے بھائی ہیں. اللہ اکبر. بارش میں غریبی کی وجہ سے آ گئے, یہ میرے بھائی ہیں. اللہ اکبر. آپ نے فرمایا میرے بھائیوں آگے آ جاؤ. جب سارے سامنے کھڑے ہو گئے اب یوسف علیہ السلام نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم, اے میرے بھائیوں تمہارا کوئی گناہ نہیں ہے, تم نے کوئی معاملہ ایسا نہیں کیا, تمہارا کوئی جرم نہیں ہے. تم پہلے بھی میرے بھائی تھے, آج بھی میرے بھائی ہو. پہلے بھی میرے بھائی تھے, آج بھی میرے بھائی ہو. بھائی کے رشتے کو خراب نہ ہونے دیا. چاہتے تو سب کچھ ہو سکتا تھا, لیکن وقت کے نبی ہے. اللہ اکبر. وقت کے بادشاہ بھی ہیں, سارے اختیار اللہ نے دے دیے ہوئے ہیں, لیکن وقت کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کی قدر کی ہے, ان کو جانا پہچانا, قدر کی ہے, مہمان نوازی کی ہے, ان کو عزت دی ہے, احترام دیا ہے, کیونکہ یہ ان کے بھائی ہیں. اللہ اکبر. اگر حسد کیا جائے تو بھائیوں نے بھائی کو والد سے کتنی دور کر دیا. اللہ کا فیصلہ یہ تھا کہ اے میرے یوسف یہ تو حسد کرنے والے اپنا فیصلہ اپنے گمان میں کر رہے ہیں, اور اگر اللہ کا فیصلہ سنو اے یوسف, جب تو اپنے باپ
याकूब से आकर मिलेगा, वक्त का बादशाह भी होगा, वक्त का नबी भी होगा। जब तू अपने बाप वाले से मिलेगा तो वक्त का बादशाह भी होगा, वक्त का नबी भी होगा। इधर आगे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का ज़माना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको नबूवत अता फरमा दी। फरमाया ऐ मूसा, हारून के पास, फिरौन के पास जाओ और उसको दावत दो। फिरौन के पास जाओ और उसको दावत दो। मूसा अलैहिस्सलाम की ज़ुबान में कुछ लुकनत थी। उसकी वजह बचपन में जब फिरौन के महल में गए, उनकी बीवी आसिया ने, फिरौन की बीवी आसिया ने दरिया से इनको उठाया, निकाला और अपने पास रखा कि औलाद तो है कोई नहीं, चलो दरिया ही से बच्चा तैरता हुआ आया है तो इसको ही मैं पाल लेती हूँ। फिरौन कहने लगा, जो चर्चे चल रहे हैं कि एक बच्चा पैदा होगा तेरी सल्तनत में और तेरी हुकूमत के खात्मे का सबब बनेगा, तेरे भी खात्मे का सबब बनेगा, कहीं यही बच्चा ना हो। उसने कई हजार बच्चों को मरवा दिया। वो कहने लगी, ये बेचारा छोटा सा बच्चा हमारे पास बनेगा, इसको क्या पता। फिरौन कहने लगा कि अच्छा इसका टेस्ट लेते हैं, एक तरफ अंगारा रखते हैं और एक तरफ हीरा रखते हैं। अगर ये चला जाए हीरे की तरफ तो यही वही बच्चा है जो मेरे कत्ल का सबब बनेगा, और ये अगर अंगारे की तरफ चला जाए तो ये कोई और है, इसको मैं छोड़ दूँगा। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने अंगारा भी रखा, हीरा भी रखा। अंगारा भी चमक रहा है, हीरा भी चमक रहा है। अब मूसा अलैहिस्सलाम को छोड़ दिया, बच्चा चमकती चीज की तरफ जाता है तो आप जाने लगे हीरे की तरफ, जो हकीकत थी कि आपने ही इसको कत्ल करना है। लेकिन जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आकर आप करो अंगारे की तरफ छोड़ दिया। जब आप अंगारे की तरफ गए तो बच्चे थे, तो आपने वो हाथ में लिया, मुंह में डाल दिया। बच्चे की आदत होती है, जो चीज ली मुंह में डाल दी, तो वो लिया मुंह में डाल दिया, जुबान में लुकनत इस वजह से पैदा हो गई। अल्लाहु अकबर। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह की तरफ से दावत दी है, ऐ मूसा जाओ फिरौन के महल में जाकर उसे दावत दो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के सामने दुआ की है, ऐ अल्लाह वजअलनी वज़ीरन मिन अहली हारून अखी उश्दुद बिही अज़री। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के सामने दुआ कर रहे हैं, ऐ मौला मुझे आपने नबूवत अता फरमाई है, मुझे आपने रिसालत अता फरमाई है, मैं आपका वक्त आपका नबी हूँ। अल्लाह आपने जो ओहदा मुझे अता फरमाया, दुनिया में इससे बड़ा ओहदा कोई नहीं है। लेकिन है मेरे अल्लाह, मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ मेरा घर वाले में से कोई ना कोई मेरे साथ जाए। अल्लाह मैं आपसे माल नहीं मांगता, मैं आपसे और ताकत नहीं मांगता, मैं आपसे फौज नहीं मांगता। अल्लाह मैं आपसे जायदाद का सवाल नहीं करता। अल्लाह मैं तो आपसे सवाल करता हूँ, वजअलनी वज़ीरन मिन अहली हारून अखी उश्दुद बिही अज़री। अल्लाह मेरे घर वालों में से किसी एक को, यानी हारून अलैहिस्सलाम को मेरा साथ अता फरमा, यानी मेरे भाई को भी नबूवत अता फरमा दे। अल्लाह मेरे भाई को भी नबूवत अता फरमा दे। यानी मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने नबूवत से सरफराज फरमाया। अल्लाह के सामने भाई के भले के लिए क्या दुआ करते हैं, अल्लाह जो ओहदा आपने मुझे दिया है मेरे भाई हारून को भी वो ओहदा अता फरमा दे। वजअलनी वज़ीरन मिन अहली हारून अखी, हारून जो मेरा भाई है, अल्लाहु अकबर, अल्लाह उश्दुद बिही अज़री, अल्लाह इसको भी नबूवत अता फरमा दे। इसको नबूवत मिलेगी, मेरे भाई के जरिए से मेरी कमर मजबूत हो जाएगी, भाई के जरिए से कमर मजबूत हो जाएगी। अल्लाह के सामने दुआ कर रहे हैं। अब अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ का मोल पा दिया, मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ को कबूल फरमा लिया। मूसा अलैहिस्सलाम की दुआएं अर्श पर चली गई हैं, अल्लाह की बारगाह में आ गई। कुरान मजीद में उसी में चंद आयत छोड़ कर आगे अल्लाहु अकबर, अल्लाह फरमाते हैं, क़ाल सनशुद्दु अज़ुदका बि अख़ीका व नजअलु लकुमा। अल्लाह फरमाते हैं कि हमने मूसा अलैहिस्सलाम के बाजुओं को मजबूत कर दिया, उसके भाई को उसके साथ मिलाकर, मूसा अलैहिस्सलाम के भाई हारून अलैहिस्सलाम को उनके साथ मिला दिया, नबूवत अता फरमा दी। जो ओहदा मूसा अलैहिस्सलाम को मिला था वही ओहदा हारून अलैहिस्सलाम को मिल गया। अल्लाह फरमाते हैं सनशुद्दु अज़ुदका बि अख़ीका, हमने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाजू को मजबूत कर दिया कि उसके भाई को हमने नबूवत अता फरमा दी। ये होता है भाई कि अपने भाई के लिए इंसान अच्छा सोचता है। मुसलमान किस चीज़ का नाम है? मुसलमान नाम है फरमाबरदार, जो अल्लाह की फरमाबरदारी करे, जो इंसानियत की खिदमत का जज्बा रखता हो, जो एहसास इंसानियत रखता हो,
جس کے اندر دل ہو، دل پتھر نہ ہو، دل ہو، دل پگھل جایا کرتے ہیں، پتھر بھی پگھلتے ہیں۔ اللہ اکبر، ایسا دل نہ ہو جو دیکھے بھی تو اندر سے کوئی آگ نہ اٹھے، ایسا دل نہ ہو کہ جس کے اندر ترس نام کی کوئی چیز نہ ہو، ایسا دل نہ ہو کہ جس کے اندر احساس نام کی کوئی چیز نہ ہو۔ دل ہو، دل، اللہ اکبر اللہ، جس دل میں محبت ہوتی ہے ایسا دل ہو، جس دل میں احساس ہوتا ہے ایسا دل ہو، جس دل کے اندر اتحاد پیدا کرنے کا جذبہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، جب ہم اپنے بھائیوں کے لیے ایسا جذبہ رکھیں گے، جب ہم اپنے بھائیوں کے لیے اس قدر جذبہ اور ایثار اور قربانی رکھیں گے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ کی قسم، پھر اللہ تعالیٰ اتحاد کی برکتیں دکھایا کرتے ہیں۔ اکیلے بندے کو اللہ اکبر باہر کے حکم چک لیا کرتے ہیں۔ جب بھائی آپس میں مضبوط ہو جاتے ہیں، جب بھائی ایک ہو جایا کرتے ہیں، باہر کی کوئی طاقت نہیں ہلا نہیں سکتی ہے۔ ایک کسان کے بارے میں آتا ہے، اس کا وقت آخر آ گیا، اس نے اپنے سارے بیٹوں کو بلایا، 5-6 بیٹے سب کو بلا لیا اور بلا کر فرمانے لگے، وہ کسان کہنے لگا، اے میرے بیٹو، زندگی کے اندر متحد ہو کے رہنا، زندگی کے اندر ایک ہو کے رہنا۔ اگر تم بکھر گئے، اگر تم ایک ہو گئے، اگر آپس میں نفرتیں آ گئی، آپس میں حسد آ گئے، پھر ہوگا کیا؟ کہنے لگے لکڑیوں کا گٹھا لے کر آؤ، سارے بھائی لکڑیوں کا گٹھا لے کر آئے۔ اللہ اکبر، اس کسان نے اپنے بیٹوں سے فرمایا، کہنے لگا، میرے بیٹو، اس بندے ہوئے گٹھے کو اکٹھا توڑ کر دکھاؤ۔ وہ توڑنا چاہ رہے تھے، اکٹھا نہیں ٹوٹ رہے تھے۔ اللہ اکبر، پھر کسان نے کہا، اس گٹھے میں سے ایک لکڑی نکالو، اس کو توڑ کے دکھاؤ۔ تو ایک لکڑی جو ہے نا پر سے ٹوٹ گئی ہے۔ اللہ اکبر، 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی ہے۔ کسان کہنے لگا، اے میرے بیٹو، اتحاد کی مثال تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی ہے۔ جب اکٹھے رہو گے کوئی تمہیں توڑ نہیں سکے گا، کوئی تمہیں گرا نہیں سکے گا، اور جب تم بکھر جاؤ گے کسی کا بھی حملہ تم پر آ جائے گا، کوئی بھی بات تم پر کر سکے گا۔ اللہ اکبر اللہ، اس لیے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا گیا، اے لوگوں، اگر تم چاہتے ہو نا کہ تم سے اللہ محبت کرے، اللہ تم کو معاف کر دے، پھر اپنے بھائیوں کو معاف کیا کرو، ان کے ساتھ درگزر کے ساتھ پیش آیا کرو۔ بھائی ہے نا، انسان ہے، غلطیاں ہو جایا کرتی ہیں، چھوٹے چھوٹے معاملات پر اللہ اکبر رشتے نہ خراب کر دیا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میثاق مدینہ قائم کیا۔ میں اور آپ اس واقعے کو بخوبی سے معلوم کرتے ہیں۔ ہم نے بچپن میں پڑھا، بچپن میں پڑھا، جوانی میں پڑھا، کتابوں میں پڑھا، لوگوں سے سنا، بڑوں سے سنا، میثاق مدینہ کے موقع پر ہجرت کرنے والے مکہ سے آئے مدینہ کے اندر جو آئے تھے، کچھ بھی ان کے پاس نہیں تھا، گھر چھوڑ آئے، مال چھوڑ آئے، جائیداد چھوڑ آئے، مکہ سے کچھ نہ لے کر آئے، راتوں کی تاریکیوں میں ایک دو کر کے مکہ سے نکلا کرتے تھے۔ مکہ کے حالات ایسے ہو گئے تھے، اسلام کی خاطر ہجرت کرنے والے مسلمان یہاں سے ہجرت کر کے کفر والی جگہ یعنی مدینہ کے پاس مدینہ میں جا رہے ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف انصار کو کھڑا کر دیا، ایک طرف مہاجر کو کھڑا کر دیا۔ مہاجر جو ہجرت کر کے آنے والے، انصار جو مدینہ کے رہنے والے، سب کی لائنیں بنا دی ہیں۔ فرمایا، میں جس کا بھائی بناؤں گا وہ سمجھو کہ اس کا بھائی ہوگا۔ اللہ اکبر اللہ، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارہ قائم کر کے دکھایا۔ فرمایا، فلاں فلاں کا بھائی ہے، عبد الرحمن تو فلاں کا بھائی ہے، ابو بکر تو فلاں کا بھائی ہے، عمر میرا وہ دوست بھائی ہے۔ اللہ اکبر، ساروں کو ایک دوسرے کے ساتھ بھائی بھائی بنا دیا۔ اکیلے حضرت علی رہ گئے، اکیلے حضرت علی رہ گئے۔ جب سب کو بھائی بنا دیا، ایک صحابی کھڑے ہو کر کہنے لگے، جو مہاجر تھے عبد الرحمن بن عوف ہجرت کر کے آئے تھے، ان سے کہنے لگے، اے عبد الرحمن بن عوف، آج کے بعد تو میرا بھائی صرف مانوں میں نہیں، لفظوں میں نہیں، بلکہ عملی طور پر بھی میرا بھائی ہے، وراثت میں بھی میرا بھائی ہے۔ میرے پاس 2 باغ ہیں مدینہ میں، میرے پاس کھجوروں کے 2 باغ ہیں، جو تیرا دل کرے لے جا، تو آج کے بعد تیرا ہوگا۔ ایک صحابی کھڑے ہو کر کہنے لگے، اے میرے بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے میرا بھائی قرار دیا، مجھے میرا بھائی بنایا ہے، رسی لے کر آنا، ہم گھر کو ناپتے ہیں، آدھا گھر کرتے ہیں، آدھے گھر میں تو رہا کرے گا، آدھے میں رہا کروں گا۔ اللہ اکبر، ایک کھڑا ہو گیا، اے میرے بھائی، مکہ سے ہجرت کر کر آنے والے، میرا تو بھائی ہے، میرے پاس 2 بیویاں ہیں، آج میں ایک کو طلاق دیتا ہوں، اللہ اکبر، ایک کے ساتھ تو نکاح کر لے۔ اس طرح جب انصار نے اپنے بھائیوں کی مدد کی ہے، اللہ کی قسم ان کا جلدی دل لگ گیا۔ مہاجروں کا جو مکہ سے آئے تھے، انہوں نے اپنا سب کچھ چھوڑ کر
کر آئے تھے، یہ بھائی تھا نا، بھائی کا رشتہ تھا نا، جس کی وجہ سے انہیں جو ہے نا وہاں پر اجنبیت محسوس نہ ہوئی بلکہ اپنائیت محسوس ہوئی ہے۔ جلد ہی مدینہ اسلام کا مرکز بن گیا، جلد ہی مدینہ اسلام کا مرکز ایسا بنا گویا کہ اس کی جو کرنیں تھی وہ پوری دنیا کے اندر وہاں سے پھیلنا شروع ہو گئی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھائی بھائی قرار دیا تھا۔ اب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے رہ گئے، آنکھوں میں آنسو ہے، مشکات شریف کی حدیث ہے، آنکھوں میں آنسو لگا، میں ادھر ادھر دیکھنے لگے کہ میں تو مکہ سے ہجرت کر کے آیا ہوں، سب کا بھائی بنا دیا، سب کے بھائی بن گئے، علی کا کوئی بھائی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، آپ نے فرمایا علی تیری آنکھوں میں آنسو اچھے نہیں لگتے، اے علی تو روتا ہے، تو تو بڑا بہادر جوان ہے، تو تو میدان کا شاہ سوار ہے، تیرے سامنے کوئی فرحت جیسا پہلوان نہیں دکھ سکتا، عمر بن عبد خود بھی نہیں دکھ سکتا، بڑے بڑے پہلوانوں کو جیت کرنے والا علی، آج تیری آنکھوں میں آنسو ہے۔ علی کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کے بھائی بن گئے، میں علی بھائی کے رشتے سے معروف ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی تجھے خوشخبری ہو، میں محمد آج کے بعد تیرا بھائی ہوں۔ اللہ اکبر، میں محمد تیرا بھائی ہوں۔ کتنا رشتہ مضبوط ہے بھائیوں کا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جب مہاجر ہجرت کر کے مدینہ گئے تو پہلا رشتہ جو قائم کیا وہ بھائیوں کا تھا کہ بھائی مضبوط ہو گئے، بھائی آپس میں متحد ہو گئے تو پوری کائنات کی طاقت مل کر مدینہ والوں کو ہلا نہ سکے گی۔ پھر ہوا بھی ایسے ہی نا، یہ بھائی بن کر 313,000 کے مقابلے میں بدر کے میدان میں گئے کہ نہیں گئے؟ بھائی تھے، متحد تھے، کسی شیطان کی طاقت یہاں کام نہیں کر سکتی تھی، کوئی باہر کا فتنہ یہاں اوپر نہیں سکتا تھا، لہذا اس فتنے سے محفوظ رہے جس کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے 313 کو 1000 کے مقابلے میں فتح عطا فرمائی اور پھر فتوحات کا ایسا دروازہ کھلا کہ اسلام کی روشنی پوری دنیا کے اندر پھیل گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو آپ نے 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا جھنڈا لہرایا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا 44 لاکھ مربع میل پر اسلام کا جھنڈا لہرایا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا 64,65,000 مربع میل پر اسلام کا جھنڈا لہرایا۔ یہ تھی قوت بھائیوں کی کہ پہلا بنیادی جو رشتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اندر قائم کیا وہ بھائیوں کا تھا، جس کی طاقت پوری دنیا نے دیکھی کہ وہ ایک دوسرے کی خاطر جانیں لٹاتے تھے۔ جنگ کا میدان ہے، ایک صحابی زخمی ہے، پانی پانی کہہ رہا ہے، مجھے پانی دو پانی دو، ایک صاحب لے کر آئے پانی تو دوسرے کی آواز آئی تو وہ زخمی ہے، موت کے قریب ہے، شہادت ہونے والی ہے، پانی کی پیاس ہے، لیکن جب بھائی کی آواز آئی نا کان میں کہنے لگے پہلے اس کو پلا دو۔ اس کے پاس گئے، اس کے کان میں تیسرے کی آواز، اس نے کہا اس کو پلا دو۔ جب وہ تیسرے کے پاس پہنچا شہادت پا گیا، دوسرے کے پاس ہے یہ بھی شہادت پا گیا، پہلے کے پاس ہے یہ بھی شہادت پا گیا۔ بھائیوں کا ایسا رشتہ ہوا کرتا ہے۔ ایک چھری بکرے کی ایک صحابی نے اپنے پڑوسیوں کو گھر پہنچائی کہ چلو یار ان کے گھر میں پتہ نہیں کیسے حالات ہیں، کچھ بنتا ہے نہیں بنتا، اگر آج ہم کوئی کھا رہے تو وہ بھی کھائیں۔ اس نے اس کو پہنچائی، اگلے نے دوسرے کو پہنچائی، احساس کرتے ہوئے اس نے تیسرے کو 7 گھروں سے وہ چھری چکر لگا کر اسی گھر میں آ گئی جہاں سے چلی تھی۔ یہ احساس تھا ایک دوسرے کا کہ یار وہ مجھ سے بہتر ہو جائے، وہ مجھ سے بہتر ہو جائے۔ آج کا احساس یہ کہ میں مجھ سے بہتر ہو جاؤں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو بھائیوں کے رشتے